اس بوڑھے نے اگلے 1 مہینے تک دن رات مزدوری کی۔ وہ کبھی کسی عمارت کی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کسی کھیت کو پانی دیتا، زمین ہموار کرتا۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کی عمر اور وقار کی علامت تھی، اب مٹی اور دھول سے داغدار ہو چکی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ میری بیٹی خوش رہے۔ میں بیٹی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، میری بیٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، ہے اس کے چہرے پر خوشی ہو۔ کام ختم کر کے جب وہ گھر پہنچتا تو اس کا حال ایسے ہوتا جیسے کسی جنگ سے لوٹا ہوا ہو۔ اس کی سفید داڑھی دھول سے بھری ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح ہوتے، مگر جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس کی تمام تھکن ختم ہو جاتی۔ مہینہ گزر گیا، محنت مزدوری کرتے بیٹی کے حکم کو مہینہ گزر گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ پیسے تھے جو اس نے بیٹی کے موبائل کے لیے جمع کیے تھے۔ آج باپ نے کپڑے صاف کیے اور بازار جا کر موبائل خریدا۔ جب وہ موبائل بیٹی کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا، جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل رکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، بیٹی یہ تیرے خواب ہیں، یہ تیرے سپنے ہیں جن کے لیے میری سفید داڑھی مٹی میں گھسیٹتی رہی۔ یہ تیرے لیے میری محبت کا تحفہ ہے، یہ لو، اسے قبول کرو اور اس تحفے کو سنبھال کر رکھنا۔ جب جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا تو دل میں سکون محسوس کرتا، مگر اندر ایک سوال اسے جھنجھوڑ دیتا کہ کیا یہ وہی بیٹی ہے جس کے لیے میں نے دنیا سے لڑا، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی جنگ لڑی؟ کیا یہ میری قربانیوں کو سمجھے گی؟ آئے ہے، کیا یہ وہی بیٹی ہے نا جس کے لیے میں نے قربانیاں دی؟ کیا یہ میری قربانیوں کو سمجھے گی بھی صحیح یا نہیں؟ بوڑھے باپ کی قربانیوں نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موبائل اس کی بیٹی کے لیے ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تباہی کا دروازہ بن جائے گا۔ بیٹی نے جب موبائل لیا، کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی میرے بھائیو۔ بیٹی نے جب موبائل لیا تو اس کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا بھی کھل گئی۔ وہ ہر وقت موبائل پر وقت گزارنے لگی، اپنا وقت موبائل کو دینے لگی، ٹک ٹاک جیسی ایپس پر اپنا وقت ضائع کرنے لگی۔ ابتدا میں وہ ویڈیوز صرف تفریح کے لیے بناتی تھی، صرف لطف اندوز ہونے کے لیے بناتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے ایک جنون بن گیا۔ جوان بیٹی نے اپنی معصومیت میں چند ویڈیوز بنائی جن میں وہ گانے پر ہلکے پھلکے انداز میں ناچتی نظر آتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ویڈیوز پر لائک اور کومنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایک راہ گزرتے لڑکے نے اس کی ویڈیو پر کومنٹ کیا، کتنی پیاری ہو تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ کومنٹ بیٹی کے دل کو ایک عجیب سی خوشی دے گیا کہ کوئی میری تعریف کرنے والا بھی آ گیا ہے۔ وہ بار بار اس کومنٹ کو پڑھتی رہی اور جواب دیتی رہی، بار بار کومنٹ کو پڑھتی رہی، جواب دیتی رہی۔ پھر وہ شخص مزید کومنٹس کرنے لگا، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تمہارے جیسی لڑکی کو تو شہزادی کہا جائے تو بھی کم ہے۔ لڑکی ان تعریفوں کے جال میں پھنسنے لگی۔ اس لڑکے نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے کرتے آخرکار اس لڑکے نے نمبر بھی مانگ لیا۔ لڑکی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نمبر دے دیا۔ گپ شپ پہلے صرف میسج تک محدود تھی۔ وہ شخص میٹھے بول بولتا اور لڑکی کو اپنی تعریفوں کے جال میں پھنساتا، لڑکی کو اپنی تعریفوں سے بہلاتا۔ جلد ہی یہ میسج کال میں بدل گئے۔ اب لڑکی اس شخص سے، اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتی تھی، پورا دن اس لڑکے سے بات کرتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر کہ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ جب وہ لڑکا لڑکی کو یہ کہتا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت لڑکی ہو تو لڑکی کی جان میں جان آ جاتی۔ لڑکی یہ سن کر خوش ہو جاتی کیونکہ وہ اس محبت کو حقیقی سمجھ بیٹھی، اس محبت کو سچی محبت سمجھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ شخص کہنے لگا،
وہ لڑکا کہنے لگا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو کال کر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ بات چیت ایک اور قدم آگے بڑھ گئی۔ یہ محبت کا بہانہ ایک دن لڑکی کو ہوٹل کے کمرے تک لے گیا۔ وہ شخص جو محبت کا دعوے دار تھا اب وہ اپنی اصلیت دکھا چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لڑکی کی عزت کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ لڑکی جو پہلے خود کو خاص محسوس کرتی تھی اب ایک کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ پہلے وہ خود کو اسلام کی مقدس شہزادی کہتی تھی، ایک خاص چیز سمجھتی تھی، محسوس کرتی تھی، اب ایک کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ لڑکا اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، عزت کی دھچیاں اڑا رہا ہے۔ وہ لڑکی جو ایک باپ کی قربانیوں کا خواب تھی آج اپنی کردار سے خود کو توڑتی چلی جا رہی ہے، خود کو توڑ رہی تھی۔ ہائے، گھر میں بوڑھا باپ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی بیٹی جس موبائل کو اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کرنے والی تھی وہ موبائل تو میری بیٹی کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ باپ دن رات مزدوری کر کے اس کے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ بیٹی موبائل پر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ ایک دن محلے کی کسی شخص نے باپ سے کہا، بابا جی آپ کی بیٹی کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت مشہور ہو رہی ہیں، لوگ لائک کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں۔ ہائے، یہ سن کر بوڑھے باپ کے قدم لڑکھڑا گئے، بوڑھے باپ کے پیروں تلے زمین ہل اٹھی۔ اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو شریف ذاتی تھی، میری بیٹی تو اسلام کی مقدس شہزادی تھی، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ جب سچائی کھلی تو باپ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جس بیٹی کو اپنی دعاؤں کا ثمر سمجھتا تھا وہ آج اس کے لیے بدنامی کا سبب بن چکی، آج اس کے لیے شرمندگی کا سبب بن چکی تھی۔ اس کی سفید داڑھی مزید جھک گئی تھی، سفید داڑھی مٹی میں مل گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بوڑھے باپ کے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کے کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھے، موبائل پر دیکھے، تو بوڑھے باپ کا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔ آخر میں بوڑھا باپ یہ کہتا ہوا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، چلا گیا کہ اللہ میری بیٹی کو کبھی معاف نہ کرنا، اسے عبرت کا نشانہ بنانا۔ یہ کہہ کر باپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ایسی جگہ گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ باپ کی موت کے بعد بیٹی کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ اب آگے سنیے کہ ایسی بیٹی کا انجام کیا ہوا۔ باپ تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، باپ کی موت کے بعد بیٹی کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے، مگر جلد ہی ایک ناقابل برداشت بیماری نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے جسم پر زخم نمودار ہونے لگے۔ وہ زخم نہ صرف شدید درد کا باعث تھے بلکہ ان میں کیڑے بھی پیدا ہونے لگے۔ زخم کے اندر پیپ سی پڑ گئی، زخم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اب یہ کیڑے بڑھنے لگے بجائے ختم ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیڑے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے اور ان کی بڑھتی تعداد اور اپنے بے بس جسم کو دیکھ کر یہ لڑکی لرز جاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس لڑکی کی خوبصورتی اس کی پہچان تھی، اس کا چہرہ جسے چاند کا ٹکڑا کہا جاتا تھا دنیا کو حیران کر دیتا تھا۔ لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے کرتے تھکتے بھی نہ تھے۔ کون سی تعریف، کتنی حسین ہو تم، تمہارا چہرہ روشنی بکھیرتا ہے، تمہارے بال تو جسے ریشم کے دھاگے ہوں۔ یہ جملے اس کے کانوں میں رس گھولتے تھے، مگر آج وہی چہرہ جو کبھی دنیا کا فخر تھا زخموں سے بھرا ہوا تھا، وہی چہرہ جسے دیکھ کر لوگ تعریف کرتے تھے اب آئینے میں دیکھنا بھی اس کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جنہیں ہوا بھی چھونے سے پہلے جھجکتی تھی اب جھڑ کر زمین پر گر رہے تھے۔ حسن پر ناز کرنے والی لڑکی کو اب احساس ہو چکا تھا کہ حسن ایک عارضی ہے اور والدین کی محبت اصل دولت ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے،
میں نے اپنے باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا، باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر باپ کا کلیجہ چیر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ آج میرا حسن میرے لیے ایک عذاب بن گیا ہے۔ بیٹی کو احساس ہو گیا تھا، لڑکی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کسی عام بیماری کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اس کے باپ کی بد دعاؤں کا اثر ہے، بد دعاؤں کی جزا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منظر صرف ایک لڑکی کا انجام نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ان سب کے لیے سبق ہے جو اپنے والدین کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ والدین کی دعائیں جنت کا دروازہ کھول سکتی، والدین کی دعا جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے، اور ان کی آہیں انسان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر سکتی ہیں۔ والدین کی دعائیں انسان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں، مگر ان کے آنسو انسان کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔